أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها وبر الوالدين وقاية عن السخط. گرامی قدر، کل آپ کی خدمت میں والدین کے جو اطاعت کرتے ہیں ان کے دنیاوی فوائد کا ہم نے ذکر کیا تھا، یہی تھا نا؟ ہاں، آج ہم کوشش کرتے ہیں دنیاوی و اخروی فائدے والدین کی خدمت کرنے کے انسان کو جو آثار ہے، اس کا جو نتیجہ ہے، یا توجہ رکھیں، یہ نتیجہ دنیاوی نتائج بھی ہیں، یعنی اس کے آثار فائدے دنیا میں بھی ملتے ہیں، تو ہم اس کے آخروی بھی فوائد اور اس کے نتائج آخرت میں بھی ملتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک کل آپ کی خدمت میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ والدین کی خدمت کرنے والے کے عمر میں اور اس کے رزق میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے۔ یہی تھا، تو آپ تھوڑا سا ہم گفتگو کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں۔ ان میں سے جو فوائد ہے والدین کی خدمت کے، ان میں سے ایک فائدہ جو ہے وہ دعاؤں کا قبول ہونا ہے، دعاؤں کا مستجاب ہونا، یعنی بندہ والدین جو اولاد کی حق میں دعا کرتے ہیں وہ 100% قبول شدہ ہے، یوں سمجھے، قبول ہوتے ہیں نہیں بلکہ قبول شدہ، یعنی اس قدر محکم ہے اس کا قبول ہونا، اس قدر 100% یقین کے ساتھ کہ اس کے رد ہونے کا امکان ہی نہیں ہے۔ والدین کے جو خدمت گزار ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی دعا قبول ہونے میں کوئی رکاوٹ باقی حدیث سے بہت زیادہ ہے۔ مثلا ان میں سے ایک دعا ہے، پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، بلکہ پیغمبر فرماتے دعاء الوالدی لولدہ کا دعاء النبی لامتی۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے تو دعاء والدی لولدہ، کسی باپ کی دعا اس کی اولاد کے لیے، کا دعاء النبی لامتی، ایسے ہے جیسے نبی کی دعا ہے اپنی امت کے لیے۔ کیا نبی کی دعا قبول ہونے میں کوئی شک ہے؟ کوئی رکاوٹ ہوتا ہے؟ نہیں۔ نبی جو ہی اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کرتا ہے اللہ فوراً اسے قبول فرماتا ہے۔ اسی ضمن میں حضرات والدین سے بھی کچھ جملے عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، آپ اپنی اہمیت کو سمجھیں، والدین کی جو اہمیت ہے اس سے آپ خود سمجھیں۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں اکثر ہمارے گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر والدین بددعا کرتے ہیں نا، آپ ایسا نہ کریں۔ دیکھیں، آپ کو اس حدیث میں کچھ تشبیہات ہے، اس کو عربی گرامر میں کاف تشبیہ کہتے ہیں۔ کا دعا النبی، نبی کی دعا کی طرح ہے، تشبیہ۔ کیا انبیاء اپنی امت کے حق میں
کتنی جلدی بد دعا کرتے تھے، کبھی اس کو تے سوچ آتا نہ ہو جی بس اوقات ہاں معمولی چیز کو نچی گئے کیا لے سوچی کیا لے دو سوچی ماتی پرتیس کا جی ٹک ٹک سمنمو یسلو مسو بنا کم بچو بنا ایسو بنا دوسو بنا اپی ہوئی منمت اپی ہوئی آلو وہاں نم چاکسے کیوں نہیں انچے اندے بے حساب پر سن منمت ہے خبردار ایسا نہ کرے ایسا نہ کرے. یعنی آپ کی دعا پیغمبر کی حدیث سے جو میں نے تلاوت کی، دعا الوالد، اب توجہ ادھر رکھیں، توجہ میری طرف رکھیں، کیا فرمایا؟ دعا الوالد. اچھا کا دعا الوالد لولدی کا دعا النبی لامتی. ایک والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے ایسے ہی ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امت کے لیے ہوتی ہے. تو والدین کو بھی اس حوالے سے بعض ذمہ دار ہونا چاہیے، ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ نبی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بد دعا نہیں دیتے تھے. آپ کی دعا قبول شدہ دعا ہے، دعائے خیر ہو یا بد دعا ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، دعا ہے نا. اولاد کے حق میں آپ جو مانگیں گے اللہ دے دے گا. اس لیے والدین کو چاہیے کہ وہ صبر کرے آخری حد تک. توجہ ہے ماسٹر صاحب کیا فرمائے؟ صبر کرے آخری حد تک، جتنا ممکن ہو سکے وہ اولاد کے حوالے سے بد دعا کرنے سے اپنے آپ کو بچائے، چاہے اولاد اس کا مستحق ہی کیوں نہ ہو، چاہے اولاد اس بد دعا کا مستحق ہی کیوں نہ ہو. اس لیے یہ آپ کی دعا کو تشبیہ دی ہے، شباہت دی ہے کس سے؟ انبیاء کی دعا سے. پیغمبر کی حدیث ہے، کیا فرمایا؟ دعاء الوالد لولدہ، ایک باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے، کا دعاء النبی لامتی، ایسے ہی مستجاب ہے جیسے نبی کی دعا اپنی امت کے حق میں کیا ہے؟ مستجاب. اب صبر کریں انتہا تک، جتنا ممکن ہو سکتا ہے نا اتنا کیا کریں؟ صبر، بد دعا نہ کریں. اور یاد رکھیں قبول ہوتا ہے. ایک دوسرا یہ جو آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں نا ہم دعائے کمیل کے نام سے، یہ جو دعا شب جمعہ جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں اکثر، کبھی اس کا ترجمہ پڑھ لیں. اس میں ایک جملہ آتا ہے اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. یہ جملہ ہر ایک کو یاد ہے. خدایا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو دعا قبول ہونے میں رکاوٹ بنتے ہیں. کچھ دعائیں قبول ہونے میں کیا بنتے ہیں؟ رکاوٹ. کچھ گناہ دعائیں قبول ہونے میں رکاوٹ ہے. اندازہ ہے ان گناہوں میں سے ایک گناہ والدین کا ناراض ہونا ہے. یعنی کسی اولاد پر اگر والدین ہو ناراض، یہ ہمارے ہاں اکثر ہوتے ہیں اس طرح. جی شبہائے قدر ہے، دعاؤں کی رات ہے، ماہ رمضان ہے، دعاؤں کے دن ہوتے ہیں، بندہ حج پہ چلا جاتا ہے، بندہ امام حسین کی زیارت پہ چلا جاتا ہے، وہاں جی بھر کے دعائیں کرتا ہے. اگر اس کا باپ، اس کی ماں اس سے ناراض ہے، اس کی وہ دعا، کیونکہ دعاؤں میں جو سب سے خدا کے قبولیت کے زیادہ وہ ہے، وہ میدان عرفات کی دعا ہے. یہ آپ اکثر جانتے ہیں. ہاں عرفات
یوم عرفہ، عرفہ کے دن کی دعا کی زیادہ تاکید ہے، بلکہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کو یہ گمان ہو، شک ہو کہ میری دعا یہاں قبول نہیں ہوتی، تو پھر مولا فرماتے اسے چاہیے رمضان کا انتظار کرے، چونکہ جن کی عام حالت میں، عام دنوں میں دعا قبول نہیں ہوتی، ان کی ماہ رمضان میں کیا ہو جاتی ہے؟ قبول ہو جاتی ہے۔ کہ دن مقدس ہے، اس مہینے کی برکت ہے، خدا کی رحمت ہے، تو ہم جیسے گناہگار جن کی عام حالت میں دعا قبول نہیں ہوتی، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ امام فرماتے ہیں رمضان کا انتظار کر، جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں، ان ایام میں دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ پھر بھی اگر کسی کو بہت زیادہ اپنے گناہوں پہ وہ ہے، پریشانی ہے کہ میری دعائیں رمضان میں بھی قبول نہیں ہو رہے، اسے چاہیے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اسے شب قدر تک زندہ رکھے، کیونکہ شب قدر کو زیادہ اور زیادہ چانسز ہوتے ہیں دعائیں قبول ہونے کی، توبہ قبول ہونے کی، زیادہ اور چانس بڑھتے اس کا۔ اب امام فرماتے اگر کسی کو یہ شک ہو کہ میری دعا شب قدر کو بھی قبول نہیں ہوئی، اسے اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اسے حج نصیب کرے، اللہ اسے حج نصیب کرے۔ جب انسان حج پہ چلا جاتا ہے، میدان عرفات میں دعا مانگے تو اس دعا کی وزن بتا رہا ہوں، وہ جو میدان عرفات میں ایک حاجی دعا کرتا ہے نا، وہ دعا شب قدر کی دعا سے بھی زیادہ بافضیلت ہے، یہ اس حدیث سے بتا ہے۔ اگر کوئی بندہ حج پہ جائے، میدان عرفہ میں دعا کرے، لیکن اگر اس کا باپ یا اس کی ماں اس سے ناراض ہے، عرفہ کی دعا بھی اس کی اللہ قبول نہیں کرے گا، گویا اس کی مغفرت کے چانسز کیا ہو جائے گا؟ اس کو کیا کرنا ہے؟ واپس آؤ، چونکہ آپ توجہ رکھو، چونکہ امام سجاد فرماتے ہیں والدین، خصوصاً ماں کے حوالے سے، والدین جو اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں، اس کی قبول ہونے کی میں سجاد ضمانت ہے، وہ جو ہے میں سجاد ضمانت دیتا ہوں۔ میں نے کل بھی عرض کی تھی، اگر بندہ میدان عرفہ میں جا رہا ہے، کہیں بھی جائے، لیکن اگر والدین اس کے ناراض ہے تو اس کی دعا قبول، اسی لیے جب یہ دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اب ایک حدیث سے آپ صلوات پڑھیں، میں عرض کر دیتا ہوں آپ کے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاثۃ من الذنوب تعجل عقوبتها ولا تؤخر الى الآخرة، حقوق الوالدین والبغی علی الناس وکفران الاحسان۔ پیغمبر فرماتے ہیں تین گناہ ایسے ہیں جن کی سزائیں اللہ آخرت تک مؤخر نہیں کرتا۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر احسان ہے، ادھر توجہ رکھیں، اللہ کے ہم پر احسان یہ ہے، بہت سارے احسانات، ان میں سے ایک احسان یہ ہے
نمبر 1، اللہ تعالیٰ ہم میں سے سب گناہگار ہے، ویسے تو ہم میں سے جس نے جو گناہ کیا اس کو کبھی ظاہر نہیں کرتا۔ ایک تو یہ، ویسے اگر خدا نخواستہ ہمارا کیا ذرا ماتھے پر لکھ دیا جائے، قیامت کے دن نہیں چھپے گا، دنیا میں تو چھپ گیا۔ یہ اللہ کے احسانات میں سے ہم پر، شاید اگر یہ گناہ ظاہر ہوں جو ہم نے کیے یا کر رہے ہیں تو شاید باپ بیٹے کے منہ دیکھنے لائق نہ ہو، بیٹا باپ کے سامنے جانے کے لائق نہ ہو، ماں اپنی اولاد کا سامنا نہ کر سکے، بیٹے اپنی ماں کا سامنا، ممکن ہے یا نہیں؟ کتنے گناہگار ہیں ہم، تصر تاپا وجود کا ہمارے گناہ ہیں، لیکن ظاہراً حاجی صاحب ہے، ظاہراً شیخ صاحب ہے، ظاہراً اخن صاحب ہے، ظاہراً آغا صاحب ہے، ظاہراً صاحب عزت ہے۔ یہ اللہ کی کرم نوازیوں میں سے ایک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ اس سزا کو مؤخر کرتا ہے، آخرت کے لیے رکھتا ہے، دنیا میں جلدی پکڑتا نہیں ہے، جلدی سزا نہیں دیتا۔ ایک شخص نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، یا ابن رسول اللہ، کیا وجہ ہے کہ اللہ گناہگار بندوں کو جلدی سزا نہیں دیتا؟ امام نے فرمایا وجوہات زیادہ ہیں، ان میں سے ایک وجہ امام فرماتے یہ ہے، جلدی وہ کرتا ہے جسے ابھی سزا نہ دے تو بعد میں ہاتھ سے چھوٹ جانے کا امکان ہے۔ وجہ ہے بھی جلدی کون کرتا ہے؟ جلدی وہ کرتا ہے کہ اگر ابھی سزا نہ دوں تو بعد میں یہ بندہ ہاتھ، انسان کہاں جائے گا، باغ کے کہاں جائے گا؟ یا جس طرح اردو میں کہتے ہیں، اردو والے کہتے ہیں بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی، پلٹ کے جانا ہے نا، جس دن جائے گا حساب چکتا ہو جائے گا، حساب برابر ہو جائے گا۔ بہت سارے گناہوں کی سزا اللہ آخرت میں رکھتا ہے، دنیا میں نہیں رکھتا، جلدی نہیں کرتا۔ لیکن یہ حدیث میں پیغمبر فرماتے ہیں 3 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ آخرت تک چھوڑتا نہیں ہے، دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ جن کی سزا اللہ آخرت تک نہیں چھوڑتا، دنیا میں ہی اسے بھگتنا پڑتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ثلاثۃ من الذنوب، 3 قسم کے گناہ ایسے ہیں تو اجل عقوبتها ولا تؤخر الى الاخرہ، کہ اللہ اس کو سزا دینے میں جلدی کرتا ہے، اس کو آخرت تک مؤخر نہیں کرتا۔ ان میں سے ایک توجہ رکھو، پہلا ذکر کیا ہے حقوق الوالدین، والدین کا آنکھ ہونا، نافرمان ہونا، والدین کا دل توڑنا، یہ ایک ایسا جرم ہے، اللہ کہتے ہیں اس کو آخرت کے لیے مت چھوڑو، دنیا میں پکڑو، اس بندے کو دنیا میں ہی سزا دیتا ہے۔ دیکھیں ہمیں 2 چیزیں ہم سے کبھی ادا نہیں ہوئی، ان کا حق کبھی ادا، ایک ہے اللہ اس کی بندگی کا حق ادا نہیں ہوگا ہم سے، دوسرا والدین ہے ان کے احسانات کا حق کبھی ہم سے ادا۔ یہ 2 حقوق ایسے ہیں جن کے حقوق کے اصل حق ہم سے ادا نہیں ہوتا، ہمیں قدم بقدم احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں، کئی بار آپ لوگوں سے ہم نے یہی بات کی، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے پچھلے سال، دیکھیں ہم نے قبرستان جانے کے لیے جب حقوق والدین کی بات کرتے تو صرف زندہ ذہن میں آتے، نا حقوق برابر ہے، میں نے اس دن بھی کہا 80 حقوق زندگی میں بیان کیے ہیں، 80 حقوق موت کے بعد بیان کیے تو برابر ہو گیا۔ اور والدین کے جو حقوق ہے یہ بندہ جو ہے آخری سانس تک اس کو ادا کرنا ہے۔ ہم میں سے ہم نے قبرستان جانے کے لیے دن مقرر کیے ہیں، راتیں مقرر کی ہیں، جی کیا ہے شب برات کو قبرستان جانا ہے، جی کیا ہے ابھی شب عاشورہ آ رہا ہے تو جاتے ہیں نا سر لوگ،
یہ بحیثیت مسلمان ہمیں کس نے سمجھایا؟ میں آپ لوگوں سے کچھ بات کروں گا. ہمیں کس نے سمجھایا کہ آپ نے شب عاشور کو قبرستان جانا ہے؟ مجھے بتاؤ، مجھے یہ فلسفہ سمجھاؤ کہ کس نے کہا یا کس کی سیرت ہے جو کہتا ہے کہ شب عاشور کو کہاں جائے؟ یا شب برات کو آپ نے قبرستان جانا ہے؟ دیکھیں، یاد رکھو اس بات کو. شب عاشور آپ کی پوری توجہ قبرستان کی طرف جائیں گے تو حسین اور اصحاب حسین سے ہٹ جائیں گے. یہ پلاننگ کے ساتھ امت کو قبرستان کے پیچھے لگایا، پلاننگ کے ساتھ لگایا. دیکھیں، عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا بہت سارے مسلمان فلسفہ بیان کرتے تھے. عاشورہ کے دن کیا رکھو؟ کیوں؟ یہ پلاننگ ہے. عاشورہ کے دن آپ روزہ رکھیں گے تو لوگ حسین کی پیاس کی بجائے روزے کی فضیلت کو زیادہ ترجیح دیں گے. کچھ ایسے پلاننگ بنائے گئے ہیں اصل چیز سے آپ کی توجہ کو ہٹانے کے لیے. یعنی یہ جو مثلا شب برات کو، شب برات دعاؤں کی شب ہے، نمازوں کی شب ہے، توبہ و استغفار کی شب ہے یا نہیں؟ ہمیں پوری توجہ کے ساتھ لگایا کہ اس کو پٹاخوں کی شب بنا دیا، اس کو چراغان کی شب بنا دیا. اصل چیز سے توجہ ہٹانے کے لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں، افضل ربیع صاحب، میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ لوگوں سے کہ اسلام میں قبرستان جانے کے لیے جو اسلام کا فلسفہ ہے وہ کوئی دن مقرر نہیں ہے. اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے آپ کوشش کریں کہ روزانہ کی بنیاد پر قبرستان جائیں. ایک تو ہمارے قبرستان جانے سے ارواح کو، مرحومین کو فاتحہ خوانی ملتی ہے، دعا ملتی ہے. جب آپ سال میں 2 راتیں 2 دن مقرر کریں گے تو بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو پچھلے سال شب عاشور کو گیا، پھر ابھی سال شب عاشور کو دوبارہ جائیں گے، باقی سال بعد ختم. پھر شب برات کو گیا، پھر آئندہ شب برات کو جائیں گے، سال بھر مرحومین بھول گئے. کیا یہ مرحومین کو صرف شب عاشور کو یاد کرنا ہے؟ کیا یہی دن رہ گیا، یہی رات رہ گئی ہے کہ جو مرحومین کے لیے مختص کرنا تھا؟ مرحومین اور قبرستان جانے کے فائدے اسلام میں تاکید ہے، قبرستان جائیں، مگر یہ نہیں کہا کہ آپ شب عاشور کو ہی جائیں. قبرستان جائیں. امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے قبرستان مقام عبرت میں سے ایک عبرت کا مقام ہے، کیونکہ جب زندہ انسان قبرستان جاتے ہیں، بہت سارے ایسوں کی قبریں نظر آتے جو کل تک ہمارے ساتھ کھا پی رہے تھے، آج وہ مردہ ہے. کل تک ہمارے ساتھ کاروبار میں شریک تھے، آج وہ مردہ ہے. انسان کو موت یاد آتے ہیں، اپنی موت یاد آتے ہیں. والدین کے لیے جو حقوق بیان کیے گئے ہیں برائے کرم، وہ حقوق صرف 2 راتوں کے نہیں ہیں. خصوصاً مرحومین کے حوالے سے مرحومین کو یاد رکھنا ہے، سال بھر یاد رکھنا ہے، جتنا ممکن ہو سکے مرحومین کو کیا رکھنا ہے؟ یاد رکھنا ہے. صلوات پڑھیں محمد تو پیغمبر فرماتے ہیں 3 قسم کے گناہ ایسے ہیں جن کی سزائیں خدا دنیا میں ہی دیتا ہے. ان میں سے ایک عاق والدین ہے، جو والدین کے دل توڑتے ہیں، جو والدین کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں. دوسرا والبغی علی الناس، لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والا، بغاوت کرنے والا، کھلا دہشت گردی کرنے والا. کتنے بے گناہوں کو مار دیتے ہیں. دیکھیں
اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں. یہ جو دہشت گردی ہوتی ہے اس میں بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں، بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں. قسم بخدا ایسے لوگ مارے جاتے ہیں، ایسے بچے بس اوقات مارے جاتے ہیں جنہوں نے آج تک، بلکہ اس بیچارے کو تو اپنے اور غیر کا بھی فرق نہیں ہوتا، وہ بچے مارے جاتے ہیں. جس قدر وحشی ہے یہ لوگ، کس قدر بے انصاف ہے یہ لوگ. اللہ کہتے ہیں اگر یہ لوگ بچ بھی جائیں ایسے ظلم کرنے والے، اللہ کے غضب سے نہیں بچ پائیں گے. جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، جو ایسے بے گناہوں کو مار دیتے ہیں جنہوں نے کبھی کسی پر ظلم ہی نہیں کیا. یہ دوسرا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں 3 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا قیامت تک نہیں رکھتے. ان میں سے ایک وَكُفْرَانُ الْإِحْسَانِ، اچھائی کا برائی سے بدلہ دینا. یہ بہت سارے لوگ ایسے بھی کرتے ہیں، اچھائی کا برائی سے بدلہ دینا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک بندہ جاتا ہے کسی کے پاس، ارے میں بیچارہ ہوں، مزدوری نہیں ملتی، یہ کرو، مہربانی کر. بندے نے رحم کھایا، اس کو اپنا ملازم رکھ لیا. ملازم رکھا، تیسرے مہینے صفائی کر کے گھر کی چوری کر لیتے ہیں. کتنا بے انصاف ہے یہ انسان. ایک بندے نے اس پہ ترس کھایا، ایک بندے نے اس پہ رحم کیا، اس کی بے روزگاری دیکھ کر اس کو اپنا ملازم رکھا. یا ڈرائیور رکھ لیتے ہیں، حتیٰ یہ کہ یہ ہوتے ہیں نا، گاڑیوں کے ڈرائیور ہوتے ہیں. ایک محکمے میں، ایک ادارے میں یا پرسنل کسی کا ڈرائیور ہوتا ہے، کتنی چوری کرتے ہیں، کتنے وہ مالک سے چھپائے راستے میں آئے کرایہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. 2 کی جگہ 4 خرچہ شو کر لیتے ہیں. خرچہ 4 ہوتا ہے 8 شو کر لیتے ہیں. اس قسم کے یہ اس کو کہتے ہیں کفران نعمت. ایک بندے نے احسان کیا اور یہ بندہ اس احسان کے بدلے میں اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ برائی کر رہا ہے. تو پیغمبر فرماتے ہیں دیکھیں ان کی سزا دنیا میں ہی مل کے رہے گی. قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کو نہیں رکھے گا، دنیا میں ہی اس کو اس کی سزا دی جائے گی. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. آخری حدیث اور آپ کی زحمت تمام کر دیتا ہوں. پیغمبر گرامی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو لوگ والدین کے عاق ہو جاتے ہیں، جو عاق والدین ہیں، اس کی ایک سزا یہ بیان کی ہے. پیغمبر کی حدیث ہے. پیغمبر فرماتے ہیں میں جب شب معراج پہ گیا، جب میں معراج پہ، اللہ نے جب مجھے معراج پہ بلایا، کچھ جگہوں پر میں نے چند انسانوں کو جانور کی شکل میں دیکھا. وہ تھے انسان لیکن شکل کس کے تھے؟ ان کے جان، مسخ جسے آپ کہتے ہیں، مسخ ہو چکا تھا. ان میں سے 3 گروہ کا پیغمبر نے ذکر کیا. نمبر 1، پیغمبر فرماتے ہیں معراج کی شب جو میں نے عجائب اللہ نے جو مجھے دکھایا، ان میں سے ایک شرابی کو کتے کی شکل میں دیکھا. یہ توجہ رکھا. میں ایک دن اسی محرم کی مجلس کا اس نشے کے اوپر ضرور گفتگو کروں گا. نشہ، چرس، شراب، افیون و دیگر جو بھی اس کی قسمیں ہیں، کتنا بڑا گناہ ہے اور ہم کتنی آسانی کے ساتھ یہ گناہ کرتے ہیں. ایک حدیث یاد آ رہا ہے مجھے. پیغمبر فرماتے ہیں من اکلا لقمتن من البنج حشرہ اللہ یوم القیامت علی صورت الکلب. جو لوگ دنیا میں شراب کا یا نشے کا ایک گھونٹ استعمال کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے کتے کی شکل میں محشور کرے گا. اللہ تعالیٰ اسے کتے کی شکل میں محشور کرے گا. ایک اور حدیث میں ایک دن پوری تقریر کروں گا، لیکن آج ایک دو حدیث آپ اس پہ سنیں. پیغمبر فرماتے میں نے معراج پہ دیکھا شرابی کو کس شکل میں دیکھا. اور یاد رکھو یہ جو ائمہ کی شفاعت ہے نا، ائمہ کی شفاعت، ائمہ ہمیشہ انسانوں کی شفاعت کریں گے، وہ جانوروں کی شفاعت، یہ حدیث ہے. امام صادق فرماتے لوگو، اے ہمارے شیعہ کہلانے والوں، ماننے والوں، اگر تم قیامت کے دن انسان کی شکل میں ہمارے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، باقی گناہوں کی شفاعت کرنا یہ ہمارے ذمہ داری ہے. ہم شفاعت کرا لیں. اگر ہم تک پہنچنے سے پہلے مسخ ہو جائے، پھر یہ نہ کہنا کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، پھر ہمیں شرمندگی ہوں گی باقی انبیاء کے سامنے کہ کوئی کتا آ کے کہے ہم آپ کے ماننے والے ہیں. کتنی بڑی شرمندگی ہے. کتے کی شکل میں مسخ ہو جائیں گے. یہ پیغمبر کی حدیث بھی ہے. ایک اور اس سے بھی بڑا خطرناک حدیث ہے. پیغمبر فرماتے جس نے نشے کا ایک گھونٹ استعمال کیا گویا اس نے 70,000 انبیاء کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا. کتنے؟ 70,000 انبیاء. بھئی ایک نبی کے قتل ہونے کی کتنے گناہ ہے پتہ ہے؟ ایک نبی کے قتل ہونے کی گناہ کتنے ہیں؟ وہ بھی حدیث میں ہے. حدیثوں میں آیا ہے اگر کوئی کسی ایک نبی کو قتل کرتے ہیں تو اتنا گناہ ہے گویا اس نے 7 بار قرآن مجید کو جلایا ہو. ایک نبی کے قتل کی گناہ. 7 بار خانہ کعبہ کو جلایا ہو. 7 بار اپنی ماں سے زنا کیا ہو. اب توجہ رکھو، توجہ ہے آپ لوگوں کی. شراب، نشہ. مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو ایام عذاب میں کالا کپڑا پہننے کے بعد سمجھتے ہیں ہم حسینی ہو گئے. اور یہ جملہ ہمیشہ ہم لوگ بڑا وہ لگاتے ہیں حسین سب کا والا. ربیع صاحب میں اس جملے سے اتفاق نہیں کرتا. کئی بار پہلے بھی کہا بھائی حسین سب کا، یہ آپ کو کس نے سمجھایا؟ حسین متقین کا ہے، حسین پرہیزگاروں کا ہے. یہ جو حسین کو اتنا عام کیا، حسین چرسی موالیوں کا نہیں ہے. حسین امام المتقین ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، سال بھر پیتے ہو چرس، 10 دن کالا کپڑا پہن کے کہتے ہیں لبیک یا حسین. 10 دن پیتے ہو حسین کے لیے. یاد رکھ چرسیوں سے حسین کا تعلق اگر ٹھیک رہنا ہوتا، شرابیوں سے حسین کا تعلق ٹھیک رہنا ہوتا تو یزید سے سب سے بہتر تعلق ہوتا حسین کا. ہاں، یزید بھی یہی کرتا تھا نا، شراب پیتا تھا. آپ کے اس شہر میں نسلو پٹھان کی جتنی عزت لوگ کرتے ہیں، اس سے تو اندازہ ہوتا ہے اگر یزید بھی ہوتا اس زمانے میں تو یہ لوگ اس کی عزت بڑی شوق سے کرتے ہیں. محمد و آل محمد سلام. لوگوں دور رہو ان چیزوں سے جنہیں خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں حرام قرار دیا. دوری اختیار کرو.
ایک نبی کے قتل کی گناہ، 7 بار کعبے کو جلانا، 7 بار قرآن مجید کو جلانا، اور 7 بار اپنی ماں سے زنا کرنے سے بھی بدتر ہے۔ اب یہ جو نشہ استعمال کرتے پیغمبر فرماتے ہیں اس نے ایک نبی کو نہیں، کتنے انبیاء کو قتل کیا؟ 70,000۔ پھر جملہ آگے مجھے یاد آ رہے حدیث کے الفاظ، پیغمبر فرماتے اس نے 70,000 انبیاء کو قتل کیا، اولہم آدم و آخرہم محمد۔ جنہیں قتل کیا گیا ہوگا، جتنا بڑا جرم ہے، ان انبیاء میں سے جو اس کے ہاتھوں قتل ہوا ہوگا ان میں سے پہلا آدم نبی، آخر میں محمد۔ آپ یقین کریں رش لگ جاتا ہے چرس لینے کے لیے، رش۔ آپ جانتے ہیں نا نصرو پٹن ادھر ہمارے محلے میں ہے، ہمسائے میں، اور دور کے آنے والے تو ہم نہیں پہچانتے۔ اے عیدگاہ والوں، تمہیں تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اے سندوس والوں تمہیں بھی اچھی طرح جانتے ہیں، چونکہ آس پاس رہتے ہیں نا۔ تمہیں تو قیامت کے دن نہ، دنیا میں خدا کی تم پر لعنت ہو۔ اور یہ ہمارے ایجنسی والے، یہ ہمارے ایجنسی والے جن کا کام ایسے لوگوں کی مخبری رکھنا ہے، جن کا کام ایسے لوگوں کو پکڑنا ہے، جن کا کام نشہ پھیلانے والوں کو پکڑ کے سزا دلوانا ہے، مجھے تو لگتا ہے اسکردوں میں بیٹھے ہوئے تمام ایجنسی والے خود یا تو چرسی ہے یا چرس کے کاروبار میں ملوث ہے۔ ورنہ کیا وجہ ہے؟ کس کو پتہ نہیں ہے نصرو پٹھان چرس بیچتا ہے؟ یہ صرف ایک نصرو نہیں، یاد رکھ جب حسینی کہلوانے والے ہزاروں کی تعداد میں گاہک بنتے ہیں، نصرو پٹھان نہ بیچے تو کوئی اور آ کے بیچے گا نا؟ بیچے گا نہیں بیچے گا؟ آپ گاہک کیوں بنے؟ آپ کا کیا تعلق ہے حسین سے؟ 2 ہی راستے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، یا تو حسین چھوڑ یا نشہ چھوڑ۔ آج میں آپ کو اختیار دیتا ہوں، یا حسین چھوڑ، چونکہ حسین شرابی کے ساتھ نہیں چلتا، حسین نشائی کے ساتھ رہنا گوارا۔ یا تو آپ کہیں حسین ہم نشائی بھی ہو تو حسین قبول کریں گے؟ ممکن ہے؟ ممکن ہے؟ نہیں۔ پھر دوسرا راستہ، یا تو نشہ چھوڑنا پڑے گا یا حسین چھوڑنا پڑے گا، اور یہ آپ کا عمل بتائے گا۔ آپ مستقبل میں بھی کیا اس کام سے توبہ کرتے ہیں یا اس کام کو آگے لے کے چلتے ہیں؟ بس میں نے آپ کا ٹائم بہت لیا، مصائب کے 2 جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور آپ کی زحمت تمام۔ جناب قاسم ابن امام حسن شہزادہ قاسم کے مصائب کا ہم نے تذکرہ کرنا۔ جناب قاسم واقعہ کربلائی دوران خلیفہ پہ عمر مبارک پہ بارے نو بہرحال علماء سیوں کا سلب یوسف لم یبلغ الحلم بالغ صرف میں پذر کا سلب قاسم لم یبلغ الحلم بالغ صرف میں پذر نابالغ۔ اور امام حسن مجتبہ دنیا دکھنرگر بھی وحلا قاسمی لونیس نبھت یقصن روایت نقل سے امام حسن مجتبہ آخری لمحات زہر و اسرار وجہ سکھا
مبارکی بلان لا اشن تکلیف یرما بلان لا تحیل بلان حلاق با یاسر زم تاسیر با قاسم زنچه بل بسن با هر نشاس شخمه دست شخص بلی بلان بهدست حضرت فروا قاسم زیزی شخمه بسبگیون شخص قاسم لنز کسر بیوس زیزی میگی او قاسم یعنی بابا لا بلان لا تکلیف یا بلان بکموشوس بلان انا لن منا قاسم موس قاسم موس امام حسن مجتبہ کسر بیوس قاسم زیزی فروا نی قاسم دوبارہ نی بلان پیکھا کن دوبارہ نی بلان قاسم نے یہاں میں مما چک ہے دیکھا نبی عبداللہ الحسین بارینو امام حسن مجتبہ سے وسیعت فروا نامی سن وقت چینگا دنیا دکھنرگل فنزلا دینے اونو کنگی فونو حسین مدیننگ نا عراق رولا سفرین گوید جنے یانا کوسنا یعنی یہ اولاد کو نکھیرے حسین نے یمبو سفر بیش وقت چیتے نے اونو کربلا زر میں ملسا بکھا یہ حسین لاحمق شمس حل من ناصر ینصرنا کسل بیوسنا نا حسن رولنا یہ قاسم یعنی سے حسین کا قربان بھی اجرکم علی اللہ یہ قاسم یعنی قربان بھی وصیت بیس امام حسن مجتبہ سے وصیت مکمل بیس دا وقت کی روز عاشورہ حسین کا گار را پر ریسلو قربان بے شروع بیس وقت چی دینے تھن شام غریبان شام عاشور شب عاشور قاسمی زیزینا گا امور ریسی کربلائی کسال بیومت کربلائی شہید ارگونا یمبو کھوم زیزون یمبویت پسر شہید ارگونا یمبو کھوم زیزون یمبو پا کربلائی دو اینا چپ کو قاسم نا قاسم زیزی شب عاشور فروا سی قاسم زیزی سی قاسم لا دو کسل بیوس قاسم یعنی بابا دنیا دکھنر قلب وحلا وسیعت بسیو حج کے مولا ایک ارسرو کو قربان بے نوبت تھننا دو کسل بیوس پا بخشش قاسم حسین بوچو علی اکبر شہید کو پدنو یعنی ارسرو کو حسین کا قربان بے میگیوت قاسم علی اکبر شہید سونا علی اکبر زیزی لسن تکلیف زینب لسن تکلیف مولا حسین لسن تکلیف بخشش قاسم علی اکبر پر دونوں یہاں رسلوں کو قربان شب عاشور قاسم زیزی سی نصیحت بنیو دا وقت کی روز عاشور قربانی سلسلہ شروع سوس کسل بیومت قاسم کئی بار مولا خدمت شخص اما مولا سی شخمے کا اجازت ممیز قاسم نا زغنتاس تا وقت کی علی اکبر جنازو خیمگاہ متنظر کسل بیومت علی اکبر جنازو خیمگاہی حسینی کیوں منا فریاد میں سے چمتوں ہے فریاد سے چمتوں سے علی اکبر جنازو حسین سی خیمگاہ لکھوں منا قاسم
قاسمی زیزی سی قاسم لسکت جس بخشش قاسم نا یالا ظرف مت بله بخشش حسین علی اکبر پا دونو یریس رو با قربان بینجره قاسمی زیزی قاسمی کا ناراض ہو ذرت قاسمی زیزی ناراض وانا قاسمی بیگی فریاد ری بہار تو شمت است جو فل بخش اسفن ریچنی زیزی نا دفتام باتونچه خدمت انشاس اما نا تومنا باتونچه بیگی فریاد ری بہار تو شمت است اسفن ریچنی زیزی کی باتونچه والا اجازت شزده بیامه یا سفارش لینگو شافر گوشد قاسمی زیزی سی قاسم بلقبال شد حسین خدمت اینو کیوں سنا جملے چی کسل بیس مولا نی یتیم قاسم قربانی و یام قبول بسلے مولا یعنی کاچو حسن مجتبائی وسیعت یوت نام سرزمین کربلا تھننا قاسم گرید اللہ نا قربانی انوانی کا یالا قبول بزر کسل میں اسی ہوتے حسن مجتبائی من تحقو قوانا ابی عبداللہ الحسین خاموش اسمی فریابر بہار تو سنتس کسل میں وقت قاسم کیوں سنا حسین ابلان لسفیس قاسم ابلان لسفیس قاسم جیما کر لخبتس دے حساب کو حسین مزدر تاریخی حسین نے قاسم کس کا بے ہوش ہو در بات سنچے نا بخشش کس کا بے ہوش ہو ہوش اون فی زلہ حسین کسل میں وقت بخشش قاسم نا یالا خدا حافظی بر یا تیاری لخیمگاہی ناجون لوگ سے شوز حسین اسی قاسم کرے لوگ سے خیمگاہی ناجون شخص لوگ سے خیمگاہی ناجون شخص عباس لکسل بسفورنو عباس یعنی قاسمی ولادراغ آیت بی ٹھپ چی گوے حکل بی خود چینا رگی چی کورشوس عباس شخص خیمہ چیگینو جنگی اسلحہ یاسی یوپا زیرہ یاسی یوپا اے زیرہ پو فیوس قاسم لسکنس قاسم لادے زیرہ پو چوگوس اے خود پو فیوس کنس قاسم اربوسن سے یوپا زیرہ تھربوی فرشتس یوپا دراما سوس دراما گوانا ابی عبداللہ الحسین سی سریمو زینب لکسل بیو سریمو زینب نی قاسمی گوے حقا قسمی نتیجی درا عمومے یعنی مدینی نکور شافی تبرکات صندوق کرشوس زینب تبرکات صندوق حسین خدمت انچوس ابی عبداللہ الحسین سی صندوق کو بینا حسن مجتبائی خود کو بیوت حسن مجتبائی اس کے پلہ جیمیس کے راہ کو بیوت حسن مجتبائی رگیو بیوت حسن مجتبائی خود کو بیو سے قاسمی گوے حکل بنا زینب اقدوم کو مدینی ازو سے فریاد بیت کسل بیوت میمو حسن مجتبائی لیگی خوب چن کو بنا پسوفی میمو یری قاسم آخری ودالا خیمگاہ شخص المیمو ابی عبداللہ الحسین سی قاسم ذوالجنائی کا سوار بیاس وقت جیدنے امید میدان قتل گاہی رولنا ابی عبداللہ الحسین لقاسم آخری سلام بطنے السلام علیکہ یا عمہ ادرکنی لیگی سمیت صوفی بات سنچے گی آخری سلام ویری کدو بسو قاسم سلام بطن منا حسین قاسمی گونگی اس کی کتنے قاسمی سر مبارک بلنے فامی افسنا حسین مرسیے بنچی کسل بیوت حسین کسل بیوت بات سنچے مگیوت قاسم یری بات سنچے لبخشس بیسلے بوچو یعنی یری بات سنچے لروخ لسکت دست با اما حسین یری چلتون مگرچ بوینا یری مبارکی قبون مبارنا پارا سوسل حسین حسین قاسم شلہ کرے قاسم جنازو خیمگاہی رولہ تھنے گنج شہدائی قاسم
کسل بیوم اسمی مو زینب یا شخص قاسم زیزی لسکت درشوی اسمی مو زینب قاسم زیزی خیمی لطن منا زینب لچی تومه قاسم زیزی سیسپن بو سجدی احسنا خدای بارگاه لمناجات بمیون پروردگار یتی کنه مبر بسو سجاقی قل صبر شده بس پروردگارا قاسم زیزی سی فریاد بن خدا لمناجات بمیون زینب لجو گل بخشش بنر اینجا نرگلمو نقاسم لاش بلستان بامل نرگلمو کسل میوه چش بنر اینجا نرگلمو یا شخصنا نی مولا حسین لجو فل چکیوت التجا چکیوت یاگی تن چومی کسل میوه قاسمی زیزی سی جو فل به گلمو نی مولا حسین لیاگی کسل میوه مولا یعنی نلا قاسمی شاقی مرفوس و فیگون باشنده بیخنا نلا چوب حسینی قاسمی شاقی مرفوس و فیگون مو قاسمی زیزی لشنده بید روایتی کسل بیوسید اسیر کنی قافلو لخص مدینی تن منا قاسمی زیزی حسن مجتبای قبری که شخصنا قاسمی شاقی مرفوز و بیگن و حسن مجتبای قبر بکه یخصنا جفل بین مولا یعنی قاسمی نشانی و یا لفظ سکرو سلم مولا